السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف آیت مبارکہ 65 کی تفسیر کو مختصر ترین سمجھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے علم اور ان کے بارے میں ذکر بتایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی لفظی ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں۔ فوجدا، تو پایا انہوں نے، عبدم من عبادنا، ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمہ، جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت، من عندنا، اپنی رحمت اپنی جناب سے، وعلمناہ، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم نے سکھایا تھا، من لدنا، اسے اپنے پاس سے، خاص علم، من لدنا علم، ایک خاص قسم کا علم۔ میں نے پہلے ہی ذکر کیا، یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ڈیٹیلز آگے سے بتائی جائیں گی، تو ہم بھی ضرور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فوجد عبد فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ یہاں بندے سے مراد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری میں سورۃ کہف کی جو تفسیر ہے، خضر یعنی سرسبز و شاداب کی وجہ تسمیہ اس میں کیا بتائی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ سیدنا خضر علیہ السلام سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا۔ اب دوسری روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حربن بن قیس فراری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب موسیٰ کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ پھر سیدنا ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے ان کے ساتھی کے ساتھ موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں پوچھا تھا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ان تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے بطور پر بتایا گیا اور کہا گیا، جب مچھلی گم ہو جائے، جب مچھلی گم ہو جائے تو جہاں گم ہوگی، بات کو غور کریں، جہاں مچھلی گم ہوگی تو جہاں پہ مچھلی گم ہوگی وہاں واپس لوٹ کر وہیں ان شخص سے اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے ایک ہنٹ دیا تھا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اس کو دیکھیں ریٹن میں لکھا گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو ساتھ ملاقات اور علم کا ان سے زیادہ اضافہ اور اس طرح سے معاملات بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا میں سفر کے دوران برابر مچھلی کی نگرانی کر رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا۔ پھر ان کے رفیق سفر ان کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا، مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل کر دیا، اونگ آ گئی یا جو بھی معاملات ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، یہاں پہ اس کا ذکر ہے، میں آپ کو اس وقت بتانا بھول گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اسی کی تو تلاش ہے۔ چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے ایک طرف لوٹے اور سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں ہی کہ وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3400۔ اب آ جاتے ہیں آیت کی طرف۔ آتیناہ رحمتم من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی،
سیدنا خضر علیہ السلام صالح انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ علم اور حسن عمل سے بہرہ تھے۔ ان کی جتنی تفسیر اور تفاسیر اور تفصیل اور تعریف کی جائے کم ہے۔ اس وقت اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی وحی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام وہ علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھیں اب اس میں آپ نعوذ باللہ کبھی بھی یاد رکھیں، کسی بھی انبیاء اکرام کی، پیغمبروں کی آپس میں مقابلہ بازی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ صفات، الگ الگ علوم اور بے شمار چیزیں عطا کی تھی، معجزات، لیکن پیغمبروں میں آپ کہیں، کیونکہ وہ اپنی اپنی شریعت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے، وہ اپنی ذات سے تو چلتے نہیں تھے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے چلتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام، وہ پیغمبر نہیں تھے، ایک صالح انسان تھے جن کو علم لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حوالے سے پڑھنا ہے تو آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں بکس کے حوالے سے۔ یہاں پہ ان کے علم عطا کرنا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت سے امور میں ان سے زیادہ علم رکھتے تھے، یہ یاد رکھیں، خاص طور پہ علوم ایمانیہ، علوم اصولیہ، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اول العزم رسولوں میں سے سب سے زیادہ تھے، یہ یاد رکھیں، بہت زیادہ علوم کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں پوری دنیا مانتی ہے آج بھی، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے نان بلیورز ہوں، ایون کہ ایتھیسٹ کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کسی اور حوالے سے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں، وہ ان کو مانتی ہے پوری دنیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل کے ذریعے تمام مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت سے نوازا ہوا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ تفسیر سعدی کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ فار ایگزامپل آپ اس کو سرچ کیجئے گا 1535 کی سعدی کے اندر تفسیر میں۔ لہٰذا اس علم سے مراد نبوت کے علاوہ تکوینی علم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پاس جو علم نہیں تھا۔ یہاں اس علم کا تذکرہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، اس سے لوگوں کو نا اصل میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بہتر ہے کہ ہم کنفیوز نہ ہوں، سادہ سادہ پڑھیں سیدھے طریقے سے، کہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ پھر پیغمبر تھے اور ان کو ایسا کیا گیا اور ان کو زیادہ دیا گیا۔ یہ سارے معاملات صرف اللہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا غلط فہمیوں میں شکار نہیں ہونا۔ جو لوگ نبی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو خاص لوگوں کا علم لدنی جسے کہا جاتا ہے، ان سے نوازتے ہیں۔ یہ ایک تصوف کی لائن میں ان علوم کو ذکر کیا جاتا ہے، علم لدنی ہے، علم باطنی ہے، علم نفس ہے، مطلب یہ چیزیں ہیں کافی زیادہ، وہ الگ علوم کی پوری فہرست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو نا الگ الگ علم سے نوازا ہے، لیکن پیغمبروں کی تو بات ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ جدا ہے۔ تو لہٰذا جو شریعت کے ظاہری علم سے قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر ہی یقین رکھنا چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، سکھایا۔ تو یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ جہاں پہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، جہاں پہ وہ مچھلی کو بھول آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کم بیشی کو معاف فرمائے، اور جو حق اور سچ ہے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔